بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب ویڈیو سنتے رہتے ہیں اور سننا بھی چاہیے۔ ایک ویڈیو پھر لے کر کے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ویڈیو کو مکمل سنیں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور کوئی غلطی اگر کر رہے ہیں تو پھر اس میں سدھار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نوح ارشاد فرمایا، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے قصہ بیان کیے ہیں، اور نوح علیہ السلام کے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے اور نوح علیہ السلام ان دونوں زمانے کے بیچ میں چند لوگ جو نیک لوگ تھے ان کا ذکر یہاں ہے۔ ان میں سے خصوصاً 5 لوگوں کا ذکر کیا ہے: ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ 5 لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا میں آئے تھے، اور جب یہ دنیا سے چلے گئے تو جہاں یہ لوگ بیٹھتے تھے وہاں بیٹھنے کی جگہ میں شیطان نے انسانوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 لوگ جو نیک لوگ تھے یہ لوگ تو چلے گئے، اب تم لوگ ایک کام کرو، ان کے شکل اور تصویر بناؤ، ان کے شبیہ بناؤ اور شکل و صورت بنا کر کے وہ جگہ میں بناؤ تاکہ عبادت جب کرو گے تو سامنے ہوگا تو تھوڑا سکون ملے گا، اور ان کو دیکھ کر کے۔ تو یہ سب بنانے والے نے بنایا۔ بنانے کے بعد پھر ان کے بعد جو نسلیں آئیں وہ نسل یہ سمجھنے لگی کہ یہی وہ خدا ہے جن کو میرے باپ دادا پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اس لیے ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات شیطان نے ڈال دی، اور پھر ود، سوا، یغوث اور یعوق کی عبادت اور نصر کی عبادت شروع ہو گئی اور عبادت کرنے لگی۔ یہ قرآن کریم کے پہلے ترجمہ آپ سماعت فرمائیں۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور انہوں نے کہا، کن لوگوں نے کہا؟ جو بت پرست تھے، جو ان لوگوں جو ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کی عبادت کرتے تھے، ان لوگوں نے کہا اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ ان لوگ کیا کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو، آلِهَتَكُمْ، اپنے معبودوں کو، لا تذرن، ہرگز نہ چھوڑنا، ولا تذرن، اور تم ہرگز نہ چھوڑنا، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو، اور ان لوگوں کو بھی نہیں چھوڑنا، ان کی عبادت کرتے رہنا۔ یہ ان لوگوں نے کہا۔ نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے لیکن لوگ سمجھے نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نوح نازل فرمایا، اور طوفان نوح آنے کے بعد جتنے کفار تھے، کافر تھے، اللہ کا دشمن، سارے کے سارے غرق ہو گئے، ڈوب گئے، مر گئے۔ اس کے بعد پھر ایسا وقت آیا کہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، اور ٹھہرنے کے بعد پھر صرف جو صاحب ایمان تھے 80 لوگ، وہ سب بچ گئے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام 60 سال تک زندہ رہے طوفان نوح کے بعد، اور پھر دنیا سے چل بسے۔
اب یہ ود، سوا اور یغوث، یعوق اور نصر یہ سب بت بن گئے۔ اب یہ نیک لوگ تھے، ان کے ناموں کے ساتھ بت بنایا گیا، ان کے ناموں پر بتوں کا نام رکھا گیا اور پھر لوگ عبادت کرنے لگے۔ ان کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 4920 نمبر کے حدیث میں ذکر فرمایا ہے، 4920 نمبر کے حدیث میں ہے۔ اور یہ روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہتے ہیں کہ وہ بت جو قوم نوح میں تھے وہی عرب میں، وہ بت جو قوم نوح میں تھے وہی عرب میں اس کے بعد پوجنے لگے لوگ۔ اور کہتے ہیں کہ ود یہ قوم کلب کا بت تھا۔ جب عرب میں ان بتوں کو پوجا کرنے لگے تو یہ قوم کلب کا، بنو کلب کا بت کیا تھا؟ ود، جو دومت الجندل میں تھے۔ اور سوا یہ حذیل، سوا جو بت تھا یہ حذیل قبیلہ حذیل کے لوگ پوجا کرتے تھے۔ اور یغوث مراد کا، اور پھر بعد میں بنو غطیف کا جو کہ سبا کے پاس جوف میں تھا۔ اور یعوق ہمدان کا بت تھا، اور نصر ہمیر کا جو ذیل کلا کے خاندان سے تھا۔ یہ قوم نوح علیہ السلام کے نیک لوگ تھے، جب ان نیک لوگوں نے وفات پائی تو شیطان نے ان کے قوم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ان کے بیٹھنے کی جگہ میں جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے بت نصب کر دیں اور ان کا نام ان بزرگوں کے نام پر رکھ دیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، لیکن اس کی عبادت نہیں کی تھی۔ پھر یہاں تک کہ جب وہ لوگ بھی مر گئے اور ان کا علم جاتا رہا تو اس کی عبادت کی جانے لگی۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں عبادت، جب وہ جن لوگوں نے بنائے وہ سب مر گئے، اس کے بعد کی جو نسل آئی وہ سب پھر پوجا کرنے لگے، عبادت کرنے لگے، اور وہی بت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ختم ہو گیا۔ ختم ہونے کے بعد عرب میں شیطان نے عرب کے لوگوں پر وسوسہ ڈالا اور پھر بت کو دکھایا بنا کر کے کہ یہ ود ہے، یہ سوا ہے، یہ سب دکھایا، اور پھر یہاں کے لوگ بھی پوجنے لگے، اور اسی طریقے سے پوجا پاٹ شروع ہو گئے اور عبادت بھی اس طرح کرتے رہے اور شرک میں لوگ مبتلا ہو گئے۔ تو صاف معلوم ہوا کہ کس طریقے سے اللہ کی عبادت سے ہٹا کر کے انسان ہی کی عبادت کس طرح شیطان کرواتے ہیں۔ اب جو ہے کیا ہے ہم سب کو معلوم ہو گیا ہوگا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو بچنا چاہیے اس بات سے کہ آج بھی اس طریقے سے دنیا کے اندر ہو گیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے وفات کے بعد لوگ ان کے نام سے تعزیہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تعزیہ اٹھانا صحیح ہے، اور پھر تعزیہ کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر اور امام حسن حسین یہ سب کے تصویر اب بنانے شروع کر دیے، اور یہاں تک کہ جس طرح قوم نوح کے زمانے میں جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، سیم اسی طرح آج کے دور میں بھی لوگ تعزیہ میں بت رکھ کر کے، یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے شبیہ بنا کر کے لٹکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تبرکن ہے اور یہ ہم سب کو جو کیا فائدہ دے گا۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے، پھر اس تعزیہ کو اس میں چکر کاٹ کر کے گھماتے، خود گھومتے ہیں اس کو بھی گھماتے ہیں اور پھر اس کو پانی میں ڈبا دیتے ہیں۔ تو یہ سب چیز کس طرح شرک ہو رہا ہے، اور شرک اتنے پر بس نہیں ہے بلکہ آج کے دور میں اسلام کا جو دشمن ہے، اسلامی لبادہ پہن کر کے اوڑھ کر کے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اور اسلام کو کھوکھلا بنانے کے لیے سازش کر رہے ہیں، وہ ہم سب دیکھ ہی رہے ہیں۔ آج آپ کو معلوم ہوگا کہ جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں
اور مسجد کے طرف جو لوگ جو عالم علماء بلا کر کے نہیں لا رہے ہیں، وہ عالم علماء کہاں بھیج دیتے ہیں ان لوگوں کو؟ مزاروں میں سجدہ کرواتے ہیں، مزار کی طرف سجدہ کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں کہ مزار جا سکتے ہیں، مرد عورت سب جا سکتے ہیں، اور جائیں اور وہاں روئیں، گڑ گڑائیں، اولاد مانگیں اور سجدہ بھی کریں، سب جائز ہے۔ تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ جس عالم علماء کے پیٹ میں حرام غذا گھسے گا وہ حرام کام کی طرف دعوت دے گا۔ یہ پوائنٹ کی بات ہے، جس عالم علماء کے پیٹ میں حرام غذا داخل ہوگا تو وہ حرام ہی کی طرف جو ہے دعوت دے گا اور حرام کی طرف بلائے گا۔ آج ضرورت اس بات کی کہ ہم سب خود جانتے ہیں اور پڑھے لکھے بھی طبقہ بھی ہیں، تو پڑھنا چاہیے، قرآن کھول کر کے پڑھیے، احادیث مبارکہ کو کھول کر کے پڑھیے۔ اب دیکھیے ایک اندازہ لگائیے کہ نیک لوگوں کے نام پر بت بنوایا، مورتی بنوایا، تصویر بنوایا شیطان نے، اور پھر ان نیک لوگوں کے نام سے بنوا کر کے پھر عبادت بھی کروا دیا۔ آج بھی وہی صورتحال پیش آ گیا ہے کہ ایک طبقہ وہ ہے جو مزاروں کو عبادت گاہ سمجھ لیا ہے اور مزار میں جا کر کے سجدہ بھی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور وہاں روتا دھوتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور مرادیں مانگتا ہے۔ اور یہی کہیے کہ دل کے بات تو خدا جانے، ورنہ ظاہری طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ ان سے بھی مانگا جا رہا ہے، مردہ سے۔ وہ سب نیک لوگ ہیں۔ یہ نظام الدین اولیاء جو دلی میں ان کی مزار ہے، یا صابر جو کلیر میں ان کی مزار ہے، یا خواجہ معین الدین چشتی جو راجستھان میں ان کی مزار ہے، اور پھر عبد القادر جیلانی، یہ جو آپ کو یہ بڑے پیر جو لوگ کہتے ہیں، تو یہ سب کے جو کیا ہے مزاروں میں جا کر کے سجدہ کر رہے ہیں۔ آنے والے سال میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب عبادت گاہ بن جائے گا، اور پھر سب کوئی عبادت کرنے لگیں گے، اور شرک کے دروازہ کیسے کھول رہے ہیں۔ اور کوئی نبی نہیں بتائیں کہ قبروں میں سجدہ کرو۔ یہی بدترین علماء جو علماء سو ہیں اور جن کے پیٹ میں حرام غذا پہنچتا ہے، وہی بتاتے ہیں کہ قبروں میں سجدہ جائز ہے، اور جو سجدہ کیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں سجدہ نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں بیدار ہو جاؤ اور جگ جاؤ اور اپنی بیداری کا ثبوت دو۔ اللہ کے علاوہ کسی جگہ اپنے سر کو جھکانا سب سے بڑا گناہ سمجھو، اور پھر بچتے رہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔